مسیح خداوند کے مبارک جلالی اور قدرت والے نام میں ناظرین کرام، ایک بار پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس پروگرام کے ذریعہ سے میں آپ میں سے بہتروں کے لیے برکت کا سبب بن رہا ہوں، اور ذات الہی کی مرضی سے جب تک میرے پاؤں اس دھرتی پر ہیں بہتروں کے لیے میں برکت کا سبب بنا رہوں گا۔ یہ میرا قصد ہے، ارادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ ہمارے ان پروگرامز کو خود دیکھتے ہیں اور اپنے دوسرے احباب دوستوں کو بھی ان پروگرامز کے دیکھنے کے لیے مدعو کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان پروگرامز کے وسیلہ سے آپ کو اور ہمارے تمام ناظرین کو ڈھیروں برکت عنایت فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہم نے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی ذمہ داری کو اور چیلنج کو محسوس کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سوالات ہوں آپ کے، جوابات ہوں ہمارے، تو یوں ہم اور بہتر طریقہ سے آپ کی بھی اور ہمارے اور بہت سارے ناظرین کی بہتر طور پر مدد کر پائیں گے۔ ماضی میں بھی آپ نے کئی ایک سوالات ہم سے کیے اور ہم نے بڑے مؤدبانہ انداز سے آپ کے کئی ایک سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور اب بھی ہمارے پاس کچھ سوالات پہنچے ہیں جن پر ہم کام کر رہے ہیں، اور آج بھی میں ایک سوال کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مغربی دنیا کی کامیابی کا راز اس میں ہے۔ آج وہ کامیاب مغربی دنیا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمارے اسلام اور ہماری معتبر کتاب یعنی قرآن حکیم سے سچائیوں کو اور حقائق کو چوری کر لیا ہے، جس سبب سے وہ کامیاب ہے، اور ہم آج وہاں پر نہیں جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے سبب اور راز کیا ہے؟ اکثر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال سا تو ہے، گویا ایک سوچ سی پیدا ہوئی ہے، اور آف کورس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک سوالیہ نشان بھی ان کی زندگی میں ہے، کیونکہ وہ کمپیئر کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں اسلام اور کرسچینٹی کو، یا مشرق اور مغرب کو، لیکن زیادہ تر وہ مشرق کو نہیں بلکہ اسلام اور مغرب کو جب تجزیہ کے انداز سے موازنہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو کچھ نمایاں فرق نظر آتے ہیں۔ میں اس پر کسی اور پروگرام میں بھی بات کروں گا، لیکن آج کے لیے میں یہاں پر ہی ٹھہروں گا۔ ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ ہر ملک میں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ نقل جس چیز کی جاتی ہے وہ اصل ہوتی ہے۔ آ رہی ہے میری بات سمجھ؟ اور جو اصل بات ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ یعنی ضرورت لوگوں کے لیے اور لوگوں کی اس کے لیے تمنا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو تجارتی ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں یا ممالک ہیں جو تجارت پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں
کہ اس چیز کی جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس طرح کی چیز بنائی جائے، اور پھر یہ جو چیز بنتی ہے یہ وہ اصل نہیں ہوتی، یہ کاپی ہوتی ہے۔ اصل وہی ہے جو پہلی دفعہ بنی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں کہ اصل کی نقل تیار کرنے میں ہمارا ملک پاکستان بہت معروف ہے۔ پڑوسی ملک بھی ہے شمال کی طرف، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ملک اس معاملے میں بہت حد تک آگے ہے اصل کی نقل تیار کرنے میں۔ اب یہ بات کہتے ہوئے میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ بیرونی دنیا یعنی پاکستان سے باہر کی مغرب کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور پھر ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں، مغرب اور پاکستان، اور زیادہ تر چونکہ میں نے پاکستانی بھائیوں بہنوں سے اس طرح کی سوچ اور خیال اور سوال کو سنا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، تو یہ بات ان کی طرف سے ہے تو صحیح کہ وہ مغرب کی بابت سوچتے ہیں وہ کیوں مختلف ہے، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہماری کتاب سے اور ہمارے دین اور مذہب سے بہت سی باتیں نقل کر کے آج وہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی مغرب کے لوگ۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی اہم ترین سچائی اور وہ کون سی اہم ترین حقیقت ہے جو آپ کے پاس ہے اور اس کی کاپی تیار کر لی ہے مغرب نے، اور مغرب اب بنسبت آپ کے زیادہ کامیابی کی سیڑھیوں کو چڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، اور وہ ایسی کون سی بات ہے جس کی بابت آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بات تھی جو مغرب نے لے لی جس سبب سے وہ کامیاب ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر دوسری طرف یہ سوچنا ہے کہ جو آپ کے پاس سچائی تھی اور سچائی بمطابق آپ کے ایمان کے آپ کے پاس ہے، اگرچہ اس سے چوری ہوئی لیکن آپ کے پاس آلریڈی ہے، آپ یہ بتائیے کہ چونکہ اس سچائی کے دعوے دار تو آپ ہیں، مغرب تو نہیں ہے، تو اس کا آپ پر کتنا اثر پڑا؟ اس سچائی کا جو مغرب نے لے لی اور مغرب کامیاب ہو رہا ہے، اس کا آپ کی اپنی ذات پر یعنی آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑا؟ نمبر 2، آپ کے ملک پر اس کا کتنا اثر پڑا، کتنی تبدیلی آئی اس سچائی کے سبب سے؟ اور پوری اسلامی دنیا میں اس سچائی اور اس حقیقت کے سبب سے کیا بڑی تبدیلی آئی؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ بات کر دینا تو بہت آسان ہے کہ آج مغرب نے ہماری سچائیاں لے لی اور ان پر چل رہا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ تو بھائی یہ مغرب والوں کی سچائی تو نہیں تھی نا، پھر یہ تو آپ کی سچائی تھی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس سچائی کے جو ماننے والے ہیں آپ میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟
आपके मुल्क में कितनी तब्दीली आई, और आपके इस्लामी मुआशरे में, इस्लामी ममालिक में जहां कहीं आप हैं वहां क्या तब्दीली आई, सोचिए जरा। और दूसरी बात, आप जो मगरब की बात करते हैं ना, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि अहले मगरब अगरचे वो क्रिश्चियन नेशन के तौर पर तो नहीं है, मसीही हुकूमत या मसीही गवर्नमेंट तो नहीं है, जरा आजाद ख्याल ये लोग हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि इन मसीही लोगों के, जिनके आबाओ अजदाद मसीही थे, उनकी जिंदगी में और उनके जीवन में यह किताब मुकद्दस ऑलरेडी उनके ज़हनों और उनकी सोचों और उनके ज़हनों में ऑलरेडी मौजूद है। अगर इन ममालिक में कोई तब्दीली आई है और आपको कुछ चेंज नजर आता है, आपको कोई एक हकीकत नजर आती है, तो इन ममालिक के पीछे इस किताब मुकद्दस की तालीम है। इनके आबाओ अजदाद जो इस किताब को मानते थे, और आज भी बहुत सारे हैं, बेशुमार हैं जो मानते हैं, उनकी जिंदगियां आज तब्दील इसलिए हैं क्योंकि वो इस किताब में मंदरज, जो अलहामी किताब है, तालीमात की अमली तौर पर पैरवी करते रहे हैं, और ये पुश्त दर पुश्त असासा चलता रहा, जिस सबब से आज ये ममालिक कामयाबी की चोटी पर हैं। जरा इस पर सोचिएगा जरूर। आप जिस बात की दावेदार हैं, आप जो बात कर रहे हैं, उसके एतबार से सोचना यह है कि सच्चाई आपकी, आपको मुबारक हो। आपके मुल्क में इस वक्त जरा थोड़ा सा सोचना है कि हालत क्या है, क्या इनकलाब पैदा हुआ इस सच्चाई के सबब से। मोहताजी कसरत से हमारे मुल्क पाकिस्तान में है, गुर्बत और मुफलसी की भींट आए दिन वहां के लोग चढ़ रहे हैं। मजहबी तौर पर तफरीक गैर मुस्लिमों के लिए मुसीबत बनी हुई है, और एक बहुत अहम कानून 295C के सबब से बेशुमार वो लोग जो बेकसूर और बेअल्जाम हैं, जुर्म साबित नहीं होते, लेकिन उनको सिर्फ माइनॉरिटी के तौर पर, अकलियत के तौर पर हमारे मुसलमान भाई उनको सलाखों के पीछे, इवन तख्ताएदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन तरीके से कोशिश करते हैं। माह जुलाई में, जुलाई 2022 की बात करता हूं, तकरीबन 10 तारीख के बाद, आपको मालूम है क्योंकि आप वहां रहते हैं, कितनी बारिशें हुई हैं। शहर कराची उन बारिशों के सबब से डूब रहा है, गाड़ियां तैर रही हैं। देखिए, सिर्फ ये नारा लगाने से कि अत्तहूर शत्रुल ईमान बात नहीं बनती। सच्चाई के पैरोकारों, उस सच्चाई का अतलाक अपनी जिंदगी पर तो करें जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मगरब चुरा ले गया और मगरब कामयाब है। आप क्यों कामयाब नहीं है? इस सच्चाई के मानने वालों में तब्दीली क्यों नहीं है?
جب سے ہمارا ملک پاکستان بنا اس وقت سے ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آرام سے جو معینہ مدت ہے اس کو مشکل سے ہی کہیں پورا ہونے دیا. پھولوں سے تخت پر بٹھائے اور جوتوں سے نیچے اتارے. ایسا ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انتہائی کرپشن ہر شعبہ میں اور عام شعبہ زندگی میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. یہ گٹروں کے ڈھکن کون چوری کر کے لے کر جاتا ہے؟ سوچیں، معمولی بات ہے اور یہ بات کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے. 1947 سے پیشتر 1947 سے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ہماری ایک الگ سے اسٹیٹ ہو جہاں پر ہم اپنے مذہب کی پاسداری کریں اور اس کی پرچار کریں. لیکن افسوس کہ اس وقت سے لے کر اس سچائی نے آپ کی زندگی میں اتنا کام نہیں کیا کہ کم از کم جوتے تو مسجد سے چوری نہ ہوں، اور لوٹے کو تو ہتھ کڑیاں لگا کر جو آپ نے قید کیا ہوا ہے اس سچائی نے آج تک اس کو تو رہائی نہیں دی. اس سچائی کے سبب سے سبیلوں کے ساتھ لگے ہوئے زنجیر کے ساتھ پلاسٹک کے گلاس ابھی تک قید کیوں ہیں؟ کیوں یہ سوچ نہیں بدلی ہے اس سچائی کے وسیلہ سے؟ بھائی یہ آپ کے پاس ہے نا. مغرب کی دنیا کو تو چاہیے تھا کہ آپ کو دیکھ کر فالو کرتی، لیکن اب آپ کے اندر ایک ایسی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ مغرب ہم سے منفرد کیوں ہے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سوچ آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے نا، اصل میں یہ اوپر سے ہے، عرش والے کی طرف سے ہے، تاکہ آپ یہ سوچیں کہ اگر مغرب کے لوگ انسان ہیں تو وہ کیوں ہیں؟ آپ نے مشرق میں کئی انسان ساز فیکٹریاں، مدرسے کھولے ہوئے ہیں. وہاں کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا کیا پروڈکٹ وہاں سے آپ دیتے ہیں، میں نہیں بتانا چاہتا، آپ خود سوچئے. تو اگر مغرب آپ کو مختلف نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ وہ اچھا کر رہا ہے، ان کی طرز حیات ہم سے بدرجہ بہتر ہے، تو پھر اچھا نہیں کہ وہ کتاب جس کو اہل مغرب فالو کرتے ہیں اس کتاب کی اسٹڈی کی جائے، مطالعہ کیا جائے اور ان سچائیوں کو اپنی شخصی زندگی میں قبول کیا جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ یہ جو تعصب کی اینک پہنے ہوئے ہیں نا اس کو اتار پھینکے گے تو پھر یہ نفرتوں اور کدورتوں کی اینک کو پھینکنا پڑے گا، اور پھر اس کتاب مقدس کو خدا کا ملہم کلام سمجھتے ہوئے اسٹڈی کرنا پڑے گا. اہل کلیسا کے ساتھ مل کر بیٹھنا ہوگا، رفاقت رکھنا ہوگا اور بڑے مؤدبانہ انداز سے گفتگو کرنی پڑے گی. اور جو بات سمجھ نہیں آئے گی اچھے مسلمان کی طرح آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کی مدد ہو پائے گی. آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. آپ مغرب والوں سے بھی کہیں زیادہ اچھے اور آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے
आपको मुफ्त मशवरा यही दूंगा कि इस किताब मुकद्दस को आप जरूर लीजिए। मैं इंजील मुकद्दस की बात करता हूं। आप तलावत कीजिए, स्टडी कीजिए, और फिर जो तालीमातुल मसीह है उनको आप अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। मेरे ख्याल में गुजरे हफ्ते मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जो मसीह यस्सु की तालीमात है, यूं तो पूरी इंजील मुकद्दस, लेकिन निचोड़ के तौर पर मैंने एक थोड़ा सा हिस्सा आपके सामने रखा था, हवाला दिया था। बुजुर्ग मती की मार्फत मुलहम इंजील मुकद्दस का 5वां, 6वां और 7वां बाब, यह निचोड़ है और शॉर्ट फॉर्म में भी है। इनको शायद जामदी साहब ने पहाड़ी का वाज कहा है। हम अहले कलीसा इसको पहाड़ी वाज कहते हैं, एक ही बात है। लेकिन तालीम ऐसी है कि अगर आप उसको अपनी जिंदगी में अपना लें, मैं समझता हूं कि आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका दिल तब्दील हो जाएगा। जाहिर को तब्दील करने की जरूरत नहीं है, बातन को तब्दील करने की जरूरत है। मैं मगरब में घूमता हूं, वो भी ऊपर वाले की मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन मैं अहले मगरब को देखता हूं, शायद वो जाहिरी तौर पर उन्होंने लाल टाई या कोट पैंट ना पहना हो, शायद उनके कपड़े देखकर आप कहेंगे ये कैसे कपड़े पहने हैं, लेकिन उनके अंदर इंसान है, उन कपड़ों के अंदर। मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने खूबसूरत लिबास तो पहने हुए हैं, लेकिन उस खूबसूरत लिबास के अंदर इंसान नहीं है। और मैंने बेशुमार ऐसे लोगों को देखा है कि जो इंसान तो हैं, लेकिन उनके बाहर जाहिरी तौर पर खूबसूरत लिबास नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि जाहिर को तब्दील करने के बजाय अच्छा होगा कि बातन को तब्दील किया जाए। आप बेशुमार छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स मगरब वालों के बारे में देखते ही है ना, कि कैसे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं बतख और उसके बच्चों को रोड पार करने के लिए। मशरक में भी ऐसा होता है, हम तो दूर से खिंगर मार मार के उनका अठ्यानाश कर देते हैं। यह हमारी अखलाकियात का मय्यार है। और हम में चोर और लुटेरे की रूह मौजूद होती है, और जहां दाव लगे हम दाव लगाने से बाज नहीं आते। हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है अगर इस किताब मुकद्दस को स्टडी किया जाए, तलावत किया जाए और इसके मुताबिक जीवन बसर किया जाए तो। लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक दाढ़ी वाले आपके यहां हैं ना इक्तदार में, बाय द वे मैं सब दाढ़ी वालों की बात नहीं करता हूं, कई बगैर दाढ़ी वाले भी हैं लेकिन उनके काम उन्हीं की तरह के हैं। कई दाढ़ी वाले भी हैं लेकिन वो अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं अक्सरियत ऐसों की कहूंगा जिनके दिल में मसीहों के बरखिलाफ नापाकी और गंद भरा हुआ है, उनकी सोच में भी। और वो लोगों को इजाजत नहीं देते
کہ اس کتاب مقدس کا اس طور پر مطالعہ کریں کہ ان کی زندگی پر اس کا اثر ہو. یہ بہت بڑی بات ہے اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے. یہ سوچ بہت اچھی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب والے بنسبت ہمارے بہت آگے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ میں آپ کے سوال کو، آپ کے سوچ کو، اور ایون یہ سوال معتبر یا مکمل یا کامل تھا یا نہیں تھا، آپ کی اس سوچ کو داد دیتا ہوں کہ کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں، کیا ریزن ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کی اہم ترین صداقت کیا ہے؟ میں آج آپ کو دعوت دوں گا کہ ازراہ کرم کلام خدا جو تمام اقوام کے لیے اور تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے، آپ اس کی کاپی حاصل کریں. یوں آپ مسیحی کتب خانوں سے پیسے دے کر خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ کوئی بھائی اپنی جیب سے ادا کرے اور آپ تک کتاب مقدس کا نسخہ پہنچ جائے، بشرطے کہ آپ اس کو پازیٹیو اور مثبت سوچ رکھتے ہوئے تلاوت کریں اور سیکھیں تو. اور اگر کوئی بات آپ کو اس کے تلاوت کے دوران، مطالعے کے دوران دشوار لگے تو ہم حاضر ہیں جتنا ہمیں آتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. ہمارے کئی دوست آپ کے علاقہ میں ممکن ہے کہ ہم رابطہ کریں گے اور آپ کا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے تاکہ آپ خوب اچھے ایماندار اس کتاب مقدس کو فالو کرنے والے ہوں. ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کوئی شخص ایک مذہب سے نکل کر دوسرے مذہب میں داخل ہو جائے. نو، ہماری سوچ یہ ہے کہ باطن تبدیل ہو، ذہن تبدیل ہو، سوچ بدل جائے. اور جب باطن اور سوچ بدل جائے گی نا تو پھر ظاہر آٹومیٹکلی بدل جائے گا. مذہب کا سٹیکر اپنے اوپر لانا یا لگانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن باطنی تبدیلی اور اس خدائے محبت کے ساتھ یسوع مسیح کے وسیلہ سے رشتہ کو جوڑ لینا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے. اس لیے ہمارے ان پروگرامز کو آپ دیکھتے رہیں، دوسروں سے شیئر کرتے رہیں، برکت پاتے رہیں، اور آئندہ بھی میں اور اس طرح کے کئی سوالات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. لہذا آخر پر یہی کہوں گا، دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں.